کرنے والے ذکر رحمت رب کا، یہ ذکر ہے، یہ قصہ ہے آپ پروردگار کے رحمت کا، عبدہ جو اپنے بندے پہ کر چکا تھا زکریا، اور اس بندے کا نام کیا تھا زکریا علیہ السلام، نبی بنی اسرائیل۔ تو کیسے تھا؟ اذ نادى ربه نداء خفيا، جب زکریا نے پکارا ربہ اپنے پروردگار کو نداء خفيا، تنہائی میں، وہ ایک تاریک کارنر میں اپنے عبادت خانے میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے خدا ان کا۔ اذ نادى ربه، جب اس نے پکارا اپنے رب کو نداء خفيا، آواز پوشیدہ آواز، اس میں تواضع زیادہ ہوتی ہے، ریاکاری نہیں ہوتی، توجہ زیادہ ہوتی ہے، اور جو دعا توجہ اور تواضع سے کی جائے اللہ تعالیٰ شرط قبولیت دے دیتا ہے۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، جب اس نے آواز دے پکارا اپنے پروردگار کو نداء خفيا، بڑے دینی انداز سے، چپکے کے انداز سے، قال اس نے کہہ دیا رب او میرے پروردگار، انی وعن العظم منی، تحقیق میرے جوڑ اور میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، عظم ہڈیاں، وہنا ضعیف ہونا، انی وعن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، واشتعل الراس شیبا، اور سفیدی چھا گئی ہے میرے سر اور داڑھی کے بالوں پر بڑھاپے کی وجہ سے، ولم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن اے پروردگار نہیں ہوں میں آپ کے پکار کے حوالے سے او میرے پروردگار شقیا، اپنے کو بدبخت سمجھنے والا، کہ ظاہری اسباب کوئی بھی نہیں لیکن پھر بھی میں آپ سے مانتا ہوں، کیونکہ آپ جب دینے پہ آتے ہیں تو اسباب کو نہیں دیکھتے، آپ جب دینے پہ آتے ہیں تو پھر اسباب کو نہیں دیکھتے، ورنہ یعقوب کے بیٹوں نے تو اپنے بھائی کو مرنے کے لیے کنویں پھینک دیا، اور آپ نے کنویں کو سبب بنا دیا اس کی بادشاہی کا، اس لیے کہ آپ دینے پر آئے تھے تو آپ نے اسباب کو ان ڈائیورسٹی لے لیا، کہ وہ مروا رہے تھے تو آپ نے اس کو بادشاہی دے دی، تو خدا بندہ میرے اسباب کو بھی ان ڈائیورسٹی لے لیں، ان سینس کہ میں بوڑھا ہوں، ہڈیاں ختم، 99 ایئرس کے تھے، 99 سال کے، ہڈیاں اور جوڑ اور اس کی قوتیں ختم، سر اور داڑھی کے بال مکمل سفید، لیکن میں بیٹا مانگ رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں؟ جسٹ امیجن 99 ایئر کا بوڑھا بیٹا مانگ رہا ہے، کتنے ایج کا؟ 99 کے، اگر 99 ایئر کا بوڑھا تھا تو اٹ مینس کہ اس کی بیوی بھی اگر 99 کے نہ ہو تو 80 کی تو ہوگی، کتنی کی ہوگی؟ اس لیے پیچھے کہہ رہا ہے کہ وہ بھی بانج ہو چکی ہے، وہ بھی ہاں بانج ہو چکی ہے، بانج جانتے ہیں جس کا بیٹا نہ پیدا ہو تو وہ بھی بانج ہو چکی ہے۔ قال رب انی وعن العظم منی، اسی نے کہہ دیا او میرے رب، انی وعن العظم منی، تحقیق میں کمزور ہو گئے میری ہڈیاں، واشتعل الراس شیبا، اور بڑھاپے کی وجہ سے میرا سر سفید ہو چکا ہے مکمل، ولم اکن بدعائک ربی، اور میرے پروردگار میں آپ کے دعا کے سارے اپنے کو نہیں سمجھتا، شقی بدبخت۔ آپ جب دینے پہ آتے تو بغیر سبب کے دے دیتے ہیں، تو مجھے بھی بغیر سبب کے دے دیں، اور یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں اس من میں انگڑائی کیسی ہوئی کہ اتنی مدت اس کو یہ تمنا پیدا نہیں ہوئی، 99 سال پہ پہنچ کر تمنا، آپ ذرا پیچھے چلے جائے سورہ آل عمران پر، آیت نمبر 32 34۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی، جب کہہ دیا عمران کی بیوی حنہ، اس کا نام تھا، کیا؟ حنہ اس کا نام تھا، اور یہ زکریا کی سالی تھی، اور زکریا کی سالی تھی، یعنی اس کی دوسری بہن زکریا علیہ السلام کے پاس تھی۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی، جب عمران کی بیوی نے کہہ دیا رب او میرے پروردگار انی نظرت لک،
میں نظر کر چکے ہوں آپ کے لیے ماں وہ بچہ کے بطنی جو میرے ووم کے اندر ہے محررن، اسے میں آزاد کر دوں گا۔ محرر کا معنی آزاد کر کے اس کا کام صرف بیت المقدس کی حفاظت کرنی ہوگی، وہ بیت المقدس کا مجاور ہوگا، بیت المقدس کا خادم ہوگا۔ میں نے اس کو نظر کے طور پر بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا۔ تقبل منی، آپ مجھ سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تحقیق آپ سننے والے اور جاننے والے۔ فلما وضعتها، جب عمران کی بیوی نے جنم دیا اس بچے کو، تو وہ لڑکی تھی، وہ کون تھی؟ اب مسجد کی خدمت کون کرے گا؟ لڑکا چاہیے۔ قالت رب انی وضعتها انثى، اس نے کہہ دیا او میرے رب میں نے تو جنم دیا انثى لڑکی کو، واللہ اعلم بما وضعت، یہ درمیان میں اللہ کریم نے بات ڈال دی۔ واللہ اعلم اسے ہم کہتے ہیں جملہ معترضہ، کیا کہتے ہیں؟ جملہ معترضہ، کہ آدمی ایک سٹوری بیان کر رہا ہو درمیان میں کوئی اپنی بات ڈال دے۔ تو اللہ کریم حضرت مریم کی والدہ کا قصہ ذکر کر رہا ہے، درمیان میں اپنی بات ڈال دی کہ مریم کی والدہ نے کہا اے خدایا یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی۔ تو اللہ کریم فرماتے میں کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ لڑکی پیدا ہو گئی، وہ مجھے تو کیا اور بتا رہی تھی، نہیں وہ حسرت کے حوالے سے کہہ رہی تھی او خدایا یہ تو لڑکی پیدا۔ اس لیے درمیان میں اللہ نے عقیدے والی بات کی کہ واللہ اعلم بما وضعت، جو وہ جنم چکی تھی اللہ کو تو پتا تھا لیکن وہ حسرت سے کہہ رہی تھی۔ واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، یہ بھی اللہ والی بات ہے کہ ہاں تھی تو بھی لڑکی، تھی تو بھی وہ لڑکی، تھی تو وہ لڑکی۔ رابعہ بصریہ وہ بھی خاتون تھی، یا خاتون تھی، اور پردے کے پیچھے سے وہ علم حدیث کا درس دیتی رہی بصرہ کے اندر۔ بصرہ میں حضرت رابعہ کا درس کتنا مشہور تھا کہ اس کے درس میں بہت ہزاروں علماء بیٹھے رہتے ہیں، ہزاروں علماء، اور پردے کے پیچھے سے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث کا درس دیتی ہے۔ صحیح، اس لیے بابا نے فرما دیا، بابا عبد الرحمن یا جی چے کو مخزا چے پشاند رابعیشی نو ناری ناد ٹول جہان تے نہ قربان شاہ۔ اگر کوئی خاتون رابعہ بصریہ بن جائے تو دنیا جہان کے مرد اس کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ رابعہ جیسی عورت ہو تو دنیا جہان کے مرد اسی پر قربان ہو جائیں۔ یا سبحان اللہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کا اپنا درس تھا اس زمانے میں، حضرت رابعہ کا اپنا درس تھا۔ ایک بار دونوں کی ملاقات ہو گئی تو اس بات پہ بات چڑھ گئی فضیلت السیکس کی، فضیلت سیکس کی فضیلت، کہ مرد افضل ہیں یا عورت۔ تو دونوں کی ڈسکشن، علمی ڈسکشن، ایکیڈمک ڈسکشن وہ جاری تھی۔ صحیح، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ مرد کی افضلیت یہ ہے کہ اللہ نے 1,34,000 کم و بیش انبیاء اور رسول بھجوائے، ان میں کوئی ایک بھی خاتون پیغمبر نہیں تھی، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے مرد بھجوا دیے، سارے کے سارے اللہ کریم نے مرد۔ یہ تھی کریڈٹ والی بات، کیا تھی؟ کریڈٹ والی بات۔ تو حضرت رابعہ نے اس کو کاؤنٹ کر دیا ڈیبٹ والی بات سے کہ ہاں دنیا میں نمرود گزرا ہے، فرعون گزرا ہے، ساروں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، دنیا میں کوئی ایک خاتون ایسی نہیں گزری جس نے کبھی اپنے آپ کو خدا کہہ دیا۔ صحیح، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس خاتون کے ساتھ نگاہ نہیں ہو سکتا۔ اور رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کریم یہاں بیان فرمائے کہ ہاں کیونکہ ان جنرل ایز اے جنرل کوڈ اور ایز اے جنرل ضابطہ ٹو سم ایکسٹینٹ یو کین سے کہ مرد یعنی جن سے مرد جن سے خاتون سے افضل ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ فرد مرد فرد خاتون سے افضل ہو۔ خاتون ایسی ہوگی ڈھیر سارے مردوں سے افضل ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور عام مرد اسی خاتون کی طرح نہیں ہو سکتے۔ یہ خاتون خاتون ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، عام مرد اسی خاتون کی طرح نہیں ہو سکتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب روایات آ جاتی ہیں کنٹرڈکٹ، حدیث میں کنٹرڈکشن ہو جاتی ہے، ایک حدیث ایک انداز سے دوسرا دوسرے انداز سے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ترجیح دیتے ہیں حضرت عائشہ کی روایت کو، مقابلے میں ابو بکر کی روایت ہوگی اس کے والد کی، مقابلے میں حضرت عمر کی روایت ہوگی، حضرت ابو ہریرہ کی ہوگی، ساروں کی ہوگی، لیکن وہ ترجیح دے دیتا ہے حضرت عائشہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ سارے فقیہ تھے، وہ سارے کیا تھے؟
جیورس تھے، لیکن وہ بھی مسئلہ سمجھنے کے لیے حضرت عائشہ کے پاس آیا کرتے تھے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ فقہ کے مسئلے میں پھنس جاؤ تو ایتوا الی ھذی الحمیرہ، یہ جو سرخ لڑکی بیٹی ہے اس کے پاس آیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے سرخ لڑکی کہا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ میرے بعد فقہی مسئلہ میں پھنس جاؤ تو میرے حمیرہ کے پاس آیا کرو، یہ آپ کو دلدل سے نکال دے گی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو شرعی اور فقہی مسائل کی گتیاں سلجھانی، یا سبحان اللہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے نام رکھ دیا اس کا مریم، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں اس کے لیے آپ کے ذات کے حوالے، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کے اولاد کے لیے، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ، قبول کر دیا اللہ کریم نے اس نظر کو، بقبول حسن، بہتر قبولیت اللہ نے دے دی، اور اس سے بہتر قبولیت اور کون ہوگی کہ واحد خاتون ہے جو مرد کے بغیر بچہ جنم دے گئی۔ وَأَنبَتَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ کریم نے انبتا نباتا حسنا، اللہ کریم نے اس کو ڈیولپ کر دیا، امپروو کر دیا اچھے امپروومنٹ سے۔ تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ آپ کی گروتھ ایک دن میں اتنی ہوتی ہے عام بچوں کے مہینے میں جتنی ہوتی ہے۔ حضرت مریم کی گروتھ ایک دن میں اتنی ہوتی جتنی عام بچوں کی ایک مہینے میں ہوتی ہے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اب حضرت عمران وفات پا چکے تھے، وہ نہیں تھے، لڑکی تھی، اس کی کفالت کون کرے؟ کفالت کو تو جتنے سارے علماء تھے بنی اسرائیل کے، حضرت عمران چونکہ ان ساروں کے شیخ تھے، تو اور ایک نے کہہ دیا میری شیخزادی ہے، یہ کیا ہے؟ میری شیخزادی ہے، میری صاحبزادی ہے، میرے استاد مرحوم کی بیٹی ہے، لہذا اس کی ذمہ داری یہ میرے ذمہ ہے۔ تو جھگڑا پڑ گیا، تو انہوں نے کہہ دیا چلو اس پر قرآن نکالتے ہیں۔ کیا نکالتے ہیں؟ قرآن نکالتے ہیں، پانسا نکال لیتے ہیں، قرآن نکال لیتے ہیں۔ تو قرآن جب نکالا تو زکریا کا آ گیا، اس کا آگے زکریا کا، اور اس میں اللہ کی حکمت بھی تھی کہ اسی کے نکاح میں اس کی اپنی سگی خالہ بھی تھی، اور شریعت اسلامیہ میں اگر خاتون کو ڈیورس ہو جائے، خاتون کو ڈیورس ہو جائے تو بچے جو نابالغ ہیں وہ کس کے پاس رہیں گے؟ 7 سال کی عمر تک اکارڈنگ ٹو ابو حنیفہ وہ والدہ کے پاس رہیں گے، لیکن اگر والدہ نے دوسری شادی کی تو سوتیلا باپ نہیں، آپ اپنی فتویٰ نہ دیں، اب میرا انتظار کریں، ابھی تک آپ مفتی نہیں بنے، ابھی تو آپ کو بڑی دیر لگے گی تبھی مفتی بنیں گے۔ تو اس کے بعد جو اس کی نانی ہے یعنی والدہ کی والدہ، اس کی والدہ کی والدہ، تو یہ نانی کے پاس رہیں گے۔ اگر نانی نہیں رہی تو اگر سگی خالہ موجود ہے تو خالہ کے پاس رہے، اگر خالہ موجود نہیں تو واپس ہی دادی کے پاس آ جائیں گے۔ دادی کا نمبر ہے 4، دادی کا نمبر کفالت اور حضانت میں ہے۔ دادی اور نانی کے فرق کو تو جانتے ہیں نا کہ نہیں جانتے؟ دادی کس کو کہتے ہیں؟ خاون کی والد ہے نا، والد کی والد، مدر آف فادر۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ذمہ داری لے اس کے زکریا علیہ السلام نے، كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب بھی زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس میں اس کے لیے ایک کمرہ تعمیر کروایا۔ کہاں؟ بیت المقدس میں ایک کمرہ تعمیر کروایا۔ زکریا علیہ السلام خاص اوقات میں اس کے پاس آ جاتے ہیں، خاص اوقات معلوم تھے کہ فلاں وقت زکریا علیہ السلام نے آ کے اس سے پوچھنا ہے کسی چیز کی ضرورت، تو جب وہ آ جاتے یہ ٹینیجر لڑکی، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی آ جاتے زکریا اس کے عبادت خانے میں، وجد عندها رزقا، تو وہ پا لیتے وہاں پہ رزقا متنوع قسم کے پروویژنز، کہ گرمی کا موسم ہے سردی کے پل پڑے ہوئے ہیں، اور سردی کا موسم ہے گرمی کے پل پڑے ہوئے ہیں۔ قال یا مریم، اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ میرے علاوہ تو کوئی اور اس قفل کو اور اس تالے کو کھولتا ہی نہیں، اونلی آئی ایم جو باہر کا تالا کھول کے اندر کمرے میں آ جاتا ہے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، اس نے کہہ دیا او مریم کہاں سے آتے ہیں یہ پل آپ کے لیے؟ قالت هو من عند اللہ، اس نے کہہ دیا یہ اللہ کے ہاں سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اب سردی کے پل گرمی میں اور گرمی کے پل سردی میں، گھر میں آنے والا سوائے زکریا کے اور کوئی
ہے نہیں. بغیر اسباب کے مریم کے پاس یہ پل پہنچ جاتے ہیں. زکریا کی امنگ نے انگڑائی لی, زکریا کی امنگ نے انگڑائی لی کہ ہاں اگر مریم کے پاس بغیر کسی کے آنے کے بے موسم پل آ سکتے ہیں تو اللہ کریم بے موسم اور بغیر مناسب احوال کے مجھے بیٹا بھی دے سکتا ہے. تو اس لیے قرآن نے کہہ دیا ہنالک دعا زکریا ربہ, وہاں پہ زکریا کی دعا کی کیفیت پیدا ہو گئی. تو واپس جائیں اپنی سبق پہ. قال رب انی وان العظم منی, اس نے کہہ دیا میرے رب میرے ہڈیاں اور میرے جوڑ کمزور ہو گئے. واشتعل الراس شیبا, اور بڑھاپے کی سفیدی میرے سر پر احاطہ کر گئی. ولم اکن بدعائک رب شقیا, اور میرے رب میں آپ کے دعا اور میرے آپ کے پکار کے حوالے سے اپنے کو بدبخت نہیں سمجھتا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ, اب میں بچہ کس لیے مانگتا ہوں. ہمیں تو یہ فکر ہوتی ہے بڑھاپے میں سپورٹ دے گا, بڑھاپے میں سپورٹ دے گا. زکریا علیہ السلام کی تمنا نہیں تھی, کیونکہ پیغمبر کا عقیدہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں سپورٹ دینا اللہ دیتا ہے, جوانی میں دینا اللہ دیتا ہے. سہارا کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کا, اور کسی پہ تکیہ ہوتا نہیں. وہ اس لیے نہیں مانگ رہا تھا کہ میں 99 سال کا ہو گیا ہوں پھر بچے کو کوئی جاب مل جائے گی تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے. وہ جاب کے حوالے نہیں سوچ رہا تھا. ہمارے بھائی سوچتے رہتے ہیں آج نہیں 3-4 دن ہو گئے لائف انشورنس کے حوالے سے ایک استفتاء آ گیا, اور استفتاء میں ریزرویشن خود ہی اس نے لکھے ہیں, اپنے ریزرویشن خود ہی لکھتے ہیں کہ مجھے فکر ہوگا میں مر گیا ایکسیڈنٹل ڈیتھ یا جو سے بھی ہو تو بچوں کا کیا بنے گا فلاں فلاں فلاں. تو میں نے آج یہ فتویٰ لکھ دیا کہ جو چیز شریعت میں ریسٹرکٹڈ ہوتا ہے, پروہیبٹڈ اور حرام ہوتا ہے, آدمی اور انسان کے تحفظات کیا کچھ ہیں, شریعہ ہے نو اینی کنسرن ود دیز کائنڈ آف تحفظات. شریعت میں نے کہا کہ آپ ذرا اپنے عقیدے پر بھی محنت کریں تاکہ آپ کا اعتقاد, کیونکہ آپ تو فتویٰ پوچھ رہے ہیں احمدیہ, اور مجھے تو فکر ہے آپ کے عقیدے کی. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا, تو زکریا نے اپنا تحفظ کہہ دیا. تو میرا تحفظ یہ نہیں کہ اسے جاب مل کر ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ, اور میں ڈرتا ہوں الموالیہ اپنے چچا زاد بھائیوں سے. موالی دیٹ از پلورل آف مولا, اور مولا یہ لفظ مشترک ہے. ایک عربی لغت میں مولا کا معنی ہے ابن العم, چچا زاد بھائی. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ, اور میں ڈرتا ہوں اپنے چچا زاد بھائیوں سے میں ورائے جو میرے پیچھے رہ جائیں گے کہ وہ میرے یہ علمی میراث کو ضائع کر جائیں گے. جو محنت میں نے کر دی ہے میرے وارث وہی ہوں گے, تو وہ وارث تو اس کا جنازہ نکال دیں گے. جو میں نے لوگوں کو راہ راست پر لگا دیا وہ یہ سلسلہ جاری نہیں رکھ سکیں گے, ضائع کر دیں گے, وہ اچھے لوگ نہیں ہیں. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ, اور میں ڈرتا ہوں اپنے چچا زاد بھائیوں سے میں ورائے اپنے پیچھے کہ میرے میراث کو ضائع کر جائیں. کون سے میراث کو؟ علمی میراث کو, کیونکہ پیغمبر جب مر جاتا ہے اس کا مال اس کے ورثہ کو نہیں ملتا. یہ عوام ضابطہ ہے, پیغمبر کا مال اس کے ورثہ کو, وہ بیت المال کو چلا جاتا ہے. نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ. حضور پاک نے فرمایا کہ ہم یہ جو انبیاء کا گروہ ہے ہمارا مال وارث کو نہیں ملتا, وہ صدقہ ہو جاتا ہے ساری امت کے لیے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا, اور میری بیوی بانج ہے. عاقرن بانج ہے, اولاد نہ دینے والی ہے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا, اور میری بیوی بانج ہے. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا, تو آپ دے دے مجھے اپنے جانب سے ولیًا وارث. ولیًا وارث. یرثنی, جو میرے میراث کو سنبھالے. وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب, اور آل یعقوب کے میراث کو سنبھالے. تو دیٹ از انڈرسٹوڈ کہ آل یعقوب کی میراث کیا تھی, یہی نبوت اور یہی علم اور یہی دین. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا, اور میرے پروردگار بنا دے اس کو رضیًا, پسندیدہ شخصیت. میرے اس بیٹے کو پسندیدہ شخصیت بنا دے. تو اب زکریا نے دعا کر دی, زکریا نے دعا کر دی, اور فرشتے آ گئے. فرشتے آ گئے. فرشتے والی بات ہم نے کہاں سے نکالی؟ آپ ذرا پیچھے پھر آل عمران پر چلے جائیں. ہو گئے آیت نمبر 37. هنالک دعا زکریا ربا,
وہاں پہ جب اس نے مشاہدہ کر دیا کہ بغیر اسباب کے مریم کو پل ملتے ہیں، اس کی دعا نے، تمنا نے انگڑائی لے لی اور اس نے دعا شروع کر دی. کیا کہہ دیا؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ. اس نے کہہ دیا خداوندا مجھے دے دے طیب اولاد، صالح بھی نہیں، کیا طیب اولاد. اور طیب طیبوبت یہ صلاح سے آگے ہے. صلاح یہ ذرا نیچے والا درجہ ہے، طیبوبت یہ اس سے اوپر درجہ ہے کہ ظاہر باہر کا صاف ستھرا، کہ ظاہر باطن کا صاف ستھرا. ہم کہتے ہیں جب شادی کر جاتے ہیں تو ہم کہہ رہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے، تو اولاد دے دیتا ہے، گلے پڑ جاتا ہے وہ، اس لیے کہ ہمیں اس وقت بھی پتا ہوتا نہیں کہ کوئی صالح اور طیب اولاد بھی ہوتا ہے. کیوں ہمیں اسی طرح سارے گلے پڑ چکے ہیں ہاں؟ لیکن کوئی کہتا نہیں شرم کے مارے. رب ہب لي من لدنك ذرية طیبة. میرے خیال میں امریکہ کے جس کے نہیں تو وہ بس بات سے آدمی ہے، جس کے نہیں ملا کیونکہ امریکہ کی اولاد یا سبحان اللہ چوری صاحب اور کہتے دین واٹ سو واٹ. قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، کہ او میرے رب مجھے دے دے اولاد طیبۃ پاکیزہ اولاد. کیسا اولاد؟ شیخ مرحوم جب اس آیت پہ آئے تو فرمایا سبحان اللہ، مجھے وہ منظر یاد آ گیا. شیخ کا تو انداز بھی عجیب ہے کہ رب ہب لي من لدنك ذرية طیبہ، خداوندا مجھے دے دے پاک اولاد، ایسی اولاد کے دامن نہ چھوڑ دے تو فرشتے وضو کرے. شیخ نے جملہ چست کر دیا کہ دامن نہ چھوڑ دے تو فرشتے وضو کریں. شیخ مرحوم نے جملہ چست کر دیا. انک سمیع الدعاء، آپ دعا کو سننے والے ہیں. فنادته الملائکہ، فرشتے نے اسے آواز دے دی. فنادته الملائکہ. اب یہاں سے یہ آیت ہم نے اٹھا کر وہاں کہہ دی کہ وہ قول جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کہہ دیا، مین ہمارے فرشتے نے کہہ دیا، مین ہمارے فرشتے نے کہہ دیا. تو واپس اپنے سبق پہ. یا زکریا انا نبشرک بغلام او زکریا، ہم بشارت دے دیتے ہیں آپ کو ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، اس کا نام ہوگا یحییٰ. لم نجعل لہ، ہم نے نہیں بنایا اس کے لیے، من قبل، اس سے پہلے، سمیعا، اس صفات کا حامل آدمی. اس میں جو صفات ہوں گے، اس سمیعا اصل میں ہوتا ہے ہم نام. سمیعا کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ تو یہ معنی نہیں کہ یحییٰ جیسا نام دنیا میں کسی کا نہیں رہا، اس جیسے صفات ہی بہت کم لوگوں میں پیدا ہوئی ہیں. جو بیٹا ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ کوالٹیز کا حامل بیٹا ہوگا. لم نجعل لہ من قبل سمیعا. اب دیکھیے بشارت تو اسے مل گئی، پیغمبر کا کوئی شبہ نہیں ہوتا، پیغمبر کا اللہ کی طور پہ کوئی شبہ نہیں ہوتا. ابھی بعد میں جو بات وہ پوچھ رہا ہے وہ یہ نہیں پوچھ رہا کہ اللہ سے کہتا ہے کہ اچھا میں بوڑھا اور میرا بچہ پیدا ہوگا، میری بیوی بانجھ اور اس کا بچہ پیدا ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ یعنی وہ اسے امپاسبل، ناممکن تصور نہیں کر رہے تھے. اگر ناممکن تصور کر رہے تھے پہلے دعا کیوں مانگ رہے تھے؟ تو یہ پیچھے والی بات جو ہے وہ طریقہ پوچھنا چاہتے تھے کہ جی بظاہر تو جب اسباب کی دنیا میں بچہ پیدا ہو تو میاں بیوی نیز مل جاتے ہیں اور علوق ہو جاتا ہے، سپرم زائگوٹ بن جاتا ہے، تو اس کے بعد بچہ وہ پیدا ہو جاتا ہے. اب ہمارے میں تو ملنے کا وہ مسئلہ بھی نہیں رہا. کیا ملیں گے؟ خاک ملیں گے. 99 سالہ بوڑھا اور 90 سالہ بوڑھی کیا ملیں گے؟ وہ تو بھائی بہن بن جاتے ہیں. تو اس نے کہا خداوندہ کہ بچہ پیدا ہوگا کیسے؟ What will be the procedure? So he was talking about procedure. یہ نہیں کہ اللہ کے قدرت پر اس کو کوئی اعتراض تھا، اس پر کوئی شبہ تھا. آپ ذرا چلے جائیں سورہ بقرہ میں، آیت نمبر 259. او کالذی مر علی قریۃ، یا وہ شخص جو گزرا علی قریۃ، ایک گاؤں پر، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور اس کے دیوار اور چھت سارے گرے پڑے تھے.
وہ گاؤں تباہ ہو گیا تھا، وہ گاؤں تباہ ہو گیا تھا۔ قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، تو اس بندے نے کہہ دیا کہ اللہ کریم اس گاؤں کو اور اس کے مرے ہوئے لوگوں کو کس انداز سے زندہ کرے گا، یہ نہیں کہ کیسے زندہ کرے گا، یہ نہیں کر سکتا۔ یہ تو حضرت عزیر تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو لائف آفٹر ڈیتھ کے عقیدے پر درس دیتے رہے، صحیح، لیکن وہ پروسیجر کی بات کر رہا تھا کہ اس کا پروسیجر کیا ہوگا، یہ جو گاؤں تباہ ہو چکا ہے اس کا پروسیجر کیا ہوگا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے اسے مر کے مرا رکھا 100 سال، ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر زندہ کر دیا۔ قال کم لبثت، اللہ نے پوچھ دیا کتنی مدت گزاری مرے ہوئے، قال لبثت یوما او بعض یوم، اس نے کہا ایک دن یا آدھا دن، کیونکہ وہاں تو آدمی کو احساس نہیں ہوتا کتنی مدت گزری۔ آدمی اگر انسان ہو جائے، آدمی اگر اس کا سینس چلا جائے اور اس طرح بخودی میں 1 مہینہ گزارے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کتنی مدت گزری۔ بل لبثت مئة عام، اللہ نے کہہ دیا بلکہ آپ نے تو مدت گزاری 100 سال۔ فانظر الی طعامک، اور دیکھیے اللہ کریم فرماتے ہیں میں جب زمانے کے اثرات کنٹرول کر دیتا ہوں تو آپ کے ہاں انجیر پڑی ہوئی ہے، کیا؟ اور انجیر یہ میوے میں وہ پھل ہے، پھلوں میں وہ پھل ہے جو بہت جلد خراب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا مزاج ہے کیا؟ ہار۔ اطباء کہتے ہیں اس کا مزاج کیا ہے؟ ہار، شدید گرم۔ تو جس بھی پھل کا مزاج شدید گرم ہوگا وہ جلدی خراب ہوگا، انگور یا صحیح، اور پھر اس میں سٹرس بھی ہے تو وہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے جب ہم زمانے کے اثرات کو کنٹرول کر جاتے ہیں تو آپ کے انجیر بھی 100 سال میں خراب نہیں ہوئے، جون کے تو ہیں۔ وانظر الی طعامک، آپ دیکھیں اپنے طعام کو، وشرابک، اور آپ جو انگور کا جوس نکال چکے تھے اس کو بھی دیکھو۔ تو گرم موسم میں انگور کا جوس آپ 2 گھنٹے بھی گرمی میں رکھ دیں اور 2 گھنٹے بعد پئیں، وہ تو وائن بن گیا ہوگا۔ تو اس نے کہہ دیا جو کا تو ہے، جس طرح فریش نکالا تھا اسی طرح فریش ہے، پریزرو کر دیا ہے میں نے۔ لم یتسنہ، کہ وہ تبدیل نہیں ہوئے۔ وانظر الی حمارک، اور یہ جب مر رہے تھے تو اس کا گدھا بھی تھا، وہ بھی اس کے بعد مر گیا، اس کے ساتھ مر گیا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وہ آپ کے گدھے کی ہڈیاں اسے دیکھتے رہیں کہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں، تو یہ دیکھتا رہا اور گدھے کے ہڈیاں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے رہے اور پیچھے سے وہ گوشت آتا رہا اور پوست آتا رہا اور یکایک گدھے نے اس طرح کر دیا۔ اللہ کریم نے فرمایا دیکھ لیا، مشاہدہ کر لیا۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھتے رہیے اپنے گدھے کو، ولنجعلک آیۃ للناس، تاکہ میں اس گدھے کو اور آپ کو نشانی بنا دوں انسانوں کے لیے بعد الموت پر۔ وانظر الی العظام، اور آپ دیکھتے رہیے گدھے کے ہڈیوں کو، کیف ننشزها، کہ ہم اسے کیسا حرکت دے دیتے ہیں، ثم نکسوها لحما، اور پھر اسے گوشت اور گوشت پہنا دیتے ہیں۔ فلما تبین له، جب اس نے مشاہدہ کر دیا، قال، اس نے کہہ دیا، عالم، میں مشاہدہ کر چکا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو وہ مشاہدہ کرنا چاہتا تھا، بلیف تھا اس کا، بلیف تھا اس کا، یہ مشاہدہ کر گیا پیچھے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب ابراہیم نے کہہ دیا رب، اور میرے رب، ارنی، مجھے بتائیے، دکھائیے کہ فتحی الموتى، کہ یہ مردوں کو زندہ کرنے کا پروسیجر کیا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ابراہیم کا بلیف نہیں تھا کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، نہیں کر سکتے، نہیں، وہ تو اسی پر درس دیتا رہا، نہیں، پروسیجر کیا ہوتا ہے۔ قال اولم، لیکن سوال سے بھی خدشہ پیدا ہو رہا تھا، تو اللہ کریم نے اس لیے کہہ دیا اولم تؤمن، کہ آپ اس پر ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، کیوں نہیں رکھتا جی، ایمان تو میرا ہے۔ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں مشاہدات کے اعتبار سے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ قال فخذ اربعة من الطير، اللہ نے حکم دے دیا 4 پرندے پکڑ لو، مختلف پرندے تھے۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، وہ اپنے ساتھ عادی کروا دو، عادی کروا دو کہ آپ آواز دیں اور وہ دوڑ کے آئیں۔ اور یہاں درمیان میں عبارت میں ادماج ہے
کہ پھر ان کو ذبح کر دو، قیمہ کر کے ان کے ریزے ریزے مختلف پہاڑوں میں بکیر دو، اس کے ذرے ذرے مختلف پہاڑوں میں بکیر دو، ان کے سر اپنے پاس رکھو، حدیث میں ہے ان کے سر، چاروں کے سر اپنے پاس رکھو اور پھر انہیں آواز دے دو۔ تو آپ دیکھیں کہ کیسے ہر ایک پرندے کے اپنے 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 اجزاء اس مخلوط مکسچر سے علیحدہ اڑتے اور اپنے سر کے پاس آ جاتے ہیں۔ ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، پھر اس کے ریزے ریزے یہ اپنے اردا گرد والے پہاڑوں پہ رکھ دو۔ ثم ادعوهن یاتی لک، پھر انہیں پکارو وہ دوڑ کے آئیں گے آپ کو سائن دوڑتے ہوئے۔ وعلم ان اللہ عزیز حکیم، اور جان لیجئے کہ اللہ کریم غلبہ رکھنے والا اور دانشمندی رکھنے والا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے مشاہدات کی بات، کہ مشاہدہ کیسے، تو زکریا نے وہی بات کی واپس اپنے سبق۔ قال رب انا یکون لی غلام، زکریا علیہ السلام نے کہہ دیا میرے رب انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، پروسیجر کیا ہوگا۔ وکانت امراتی عاقرا، میری بیوی بانجھ ہے، اس کی کوئی خواہش نہیں رہی۔ وقد بلغت من الکبر، اور میں پہنچا ہوا ہوں من الکبر، بڑھاپے کے حوالے سے یا ایج کے حوالے سے، عتیا، خشک ہونے تک، میرے تو بدن کی ساری رطوبتیں خوش ہو چکی ہیں۔ تو جب ساری رطوبتیں خوش ہو چکی ہیں تو سپرمز کہاں سے آئیں گے؟ کیونکہ یہ سپرمز تو آتے ہیں کہاں سے؟ ان رطوبتوں سے، وہ جو گیلے مواد ہے بدن کے اندر، تو وہ گیلے مواد ہی ختم ہو چکے ہیں، فیکٹری ہی بند ہو چکی ہے، اس لیے کہ را میٹیریل اس فیکٹری کو نہیں مل رہا، اور فیکٹری کے بھی سارے کل پرزے صحیح۔ ہاں، قال کذالک، اللہ کے فرشتے نے کہہ دیا اسی طرح ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، آپ کے رب نے کہہ دیا یہ میرے لیے بڑا آسان کام ہے۔ ہین کا معنی ہاں بڑا آسان کام ہے، اس طرح ہم کہتے ہیں بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ قال ربک هو علی ہین، یہ میرے لیے بڑا آسان کھیل ہے، اور پیچھے اسے مثال دے دی۔ وقد خلقتک من قبل، اور میں نے آپ کو بھی تو پیدا کر دیا ہے اس سے پہلے، ولم تک شیئا، اور آپ موجود نہیں تھے۔ تو جو خدا سپمز کے حوالے سے آپ کو پیدا کر سکتا ہے، بغیر سپم کے آپ کو بیٹا دے سکتا ہے۔ قال، اس نے کہہ دیا رب اجعل لی آیا، خداوندا میرے لیے ایک نشانی ہونی چاہیے، تاکہ مجھے پتہ لگے کہ میں تیاری کر دوں کہ ابھی لوگ آئیں گے اور صحیح شیرینیاں تقسیم ہوں گی، تو میرے لیے ایک نشانی ہونی چاہیے کہ ابھی اس کی آمد آمد ہے، ابھی بیٹے کی آمد آمد۔ کیونکہ جو عام روٹین طریقے سے پیدا ہو جاتا ہے تو وہ تو یہاں امریکہ میں ہر مہینے آپ چیک اپ کے لیے لے جاتے ہیں، اور پھر آپ سے کہہ دیتے ہیں فلاں ڈیٹ آپ نے مستقل داخل کرنا ہے، تو وہ ڈیو ڈیٹ ہے وہ تو زکریا علیہ السلام نے کہا کہ پروسیجر وہ نارمل پروسیجر تو ہے نہیں، ایک نارمل پروسیجر ہے، کوئی نشانی تو ہونی چاہیے کہ ہمیں پتہ لگے، اصل میں ویسا نہ ہو کہ ہمیں پتہ نہ ہو اور وہ کہ السلام علیکم میں آ گیا۔ قال رب اجعل لی آیا، اس نے کہہ دیا اور میرے رب میرے لیے مقرر کر دے ایک نشانی۔ قال، اللہ نے کہہ دیا آیتوں کا آپ کی نشانی یہ ہوگی اللہ تکلم الناس، کہ آپ بات نہ کر سکو گے لوگوں کے ساتھ، ثلاث لیال سویہ، 3 دن رات مکمل، for 72 hours you will not be able to talk to someone، آپ کی گویائی کی قوت ختم ہو جائے گی۔ یہ نشانی ہوگی کہ اب اس کی آمد آمد، یہ نشانی ہوگی کہ اب اس کی آیتوں کا اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، 3 رات دن برابر، یعنی 72 آور آپ بات نہیں کر سکیں گے، اور یہ پھر نشانی ہوگی کہ ابھی ڈیو ڈیٹ۔ اب یہ دیکھیے پیغمبر یہ اس حالت میں ہے، پھر بھی دعوت والا کام وہ نہیں چھوڑتا، دعوت والا کام نہیں چھوڑتا کہ بات تو نہیں کر سکتا، دعوت تو دے سکتا ہوں۔ یا ٹی وی پر جو دکھا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں سائلنٹ لینگویج، کیا کہتے ہیں سائلنٹ لینگویج، تو وہ سائلنٹ لینگویج تو زکریا علیہ السلام سائلنٹ لینگویج میں اسے کیا کہتے ہیں سائن، جو نشانیاں ہوتی ہیں سائنس لینگویج، تو وہ سائنس والے لینگویج کا سہارا۔ فخرج علی قومہ من المحراب، وہ نکلا علی قومی قوم کے سامنے من المحراب، عبادت خانے سے۔ محراب کو محراب اس لیے کہتے ہیں عبادت کا مرکز ہوتا ہے،
فخرج علی قومی من المحراب، وہ نکل گیا علی قومی اپنے قوم کے لیے من المحراب اپنے عبادت خانے سے، فاوحی الیہم اشارہ کر دیا ان کو، اشاروں سے سمجھایا، ان سبحوا کہ پروردگار کی تسبیح کرو، بکرۃ و عشیہ صبح و شام، اور بچہ پیدا ہو گیا، بچہ، اور جیسے ہی بچہ پیدا ہو گیا اللہ کریم نے حکم دے دیا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، ڈیوٹی پہلی دن سے اسے حوالے کر دی کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. And he was 3 years of age when he got message from Allah subhanahu wa ta'ala. 3 سال کی عمر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی مبعوث ہو گئے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، او یحییٰ خذ کیونکہ اس نے کہہ دیا تھا کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اولاد ہو طیب، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے بھی ایسا طیب بنانا ہے کہ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوگا. 3 سال میں نے کسی کو پیغمبر نہیں بنایا. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، او یحییٰ پکڑو آپ تورات کو بقوۃ مضبوط قوت سے، وآتیناہ الحکم اور ہم نے دے دیا تھا اس کو الحکم علمی حکومت. الحکم علمی، ایک ہوتی ہے سیاسی حکومت، ایک ہوتی ہے علمی حکومت. حکمرانوں کی حکومت ہوتی ہے سیاسی حکومت، علماء کی ہوتی ہے علمی حکومت. وآتیناہ الحکم ہم نے دے دی تھی اس کو علمی حکومت صبیًا جبکہ وہ بچہ تھا 3 سال کا، صبیًا 3 سال کا. وحنانا من لدنا اور ہم نے شفقت ڈالے تھے اس کے طبیعت میں اپنی جانب سے، وزکاۃ اور پاکیزگی ڈالی تھی اس کے طبیعت میں اپنی جانب سے، وکان تقیا اور وہ بڑے تقوی والا آدمی تھا، وبرا بوالدیہ احسان کرنے والا تھا والدین کے ساتھ، ولم یکن جبارا وہ جبار اور کمپلر نہیں تھا، عصیا ڈسوبیڈینٹ نہیں تھا. وسلام علیہ یوم ولدا اور سلامتی ہے یحییٰ کے لیے اس دن جب وہ پیدا کیا گیا تھا، ویوم یموت اور اس دن جب وہ مرے گا، ویوم یبعث حیا اور اس دن جب اسے پھر زندہ اٹھایا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين. بسم الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تو سورہ مریم کے حوالے سے ہم نے ذکر کر دیا تھا کہ یہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوا تھا. ہجرت حبشہ سن 5 سنہ نبوت میں ہوا. ایک ہوتا ہے سنہ ہجری جو ہجرت سے شروع، یہ سن 5 سنہ نبوت میں ہوا. یہ جو ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی طرف، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سمعت هناك ملک لا یظلم احدا کہ وہاں کے بادشاہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے، لہذا آپ لوگ جو یہاں سیف نہیں وہ چپکے سے نکل جائے اور وہاں پہنچ جائے. اور اس ہجرت میں جس میں نے کہہ دیا کہ 101 لوگ تھے، تو اس ہجرت میں تقریباً قریش کے ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد موجود تھا. اور جب انہیں پتہ لگ گیا کسی کا بھائی چلا گیا ہے، کسی کا چچا چلا گیا ہے، کسی کا باپ چلا گیا ہے، کسی کا بیٹا چلا گیا ہے، تو ان میں تو ایک کوہرام مچ گیا کہ یہ کی عذاب ہو گیا، یہ تو ہمارے لیے مزید مصیبت. حتیٰ کہ ابو جہل کا بھائی سنوا ابن حشام، اسی کا چچا ہشام، چچازاد بھائی ہشام ابن ابی حذیفہ، عیاش ابن ربیعہ اس کی چچازاد بہن ام سلمہ، ابو سفیان کی اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ، عتبہ کا بیٹا ابو حذیفہ، ہندہ کا بھائی، عتبہ کا بیٹا اور ہندہ کا بھائی جو ابو سفیان کا سالہ تھا ابو حذیفہ، سہیل ابن عمر جو مشرکین مکہ کے بہت بڑے خطیب اور رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف بہت زیادہ بکتے تھے، اس کی اپنی بیٹی سہلہ، یہ رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ سارے مہاجرین میں شامل تھے. اب سہیل ابن عمر کی بیٹی وہ بھی چلی گئی. حضرت عمر کی ایک رشتہ دار ہے، اس کا نام ہے لیلہ بنت حسمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی کا شوہر ہے عامر ابن ربیعہ. وہ کہتے کہ میں رات کے وقت سامان باندھ رہی تھی کہ رات کسی وقت ہم نے نکلنا ہے،
تو کچھ لوگوں کے کانوں میں تو بند پڑ گئی تھی کہ یہ لوگ جا رہے ہیں. حضرت عمر چونکہ ہمارے رشتہ دار تھے, وہ میرے گھر آ گئے اور مجھے دیکھا تو مجھے کہہ دیا کہ لیلا آپ لوگ بھی جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں, آپ لوگوں نے ہمیں بڑا ستایا, ہم مزید ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا, اس لیے اپنے باپ دادا کی زمین کو چھوڑ کر ہم اغیار کی زمین میں جا رہے ہیں, ہم یہاں مزید نہیں برداشت کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے سخت دل آدمی, وہ میری بات کو سن کر اس کے آنسو ابھر آئے اور اس نے نکلتے ہوئے کہہ دیا ففی امان اللہ, چلو خدا آپ کو آرام سے پہنچا دے. کیونکہ انسان کے سینے میں تو کم از کم انسان کا دل ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا, تو اللہ کے امان کے ساتھ آپ چلی جائیں. قریش نے عبداللہ ابن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاص, عبداللہ ابن ابی ربیعہ بولنے والے بہت تھے اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو عرب کے 4 مشہور سیاستدانوں میں سے تھے جسے پولیٹیکل ڈائلاگ آتا تھا, جو گول میز کانفرنس کے سب سے مانے ہوئے جو تھے لسان آدمی تھے کہ اس سے ٹیبل ٹاک میں کوئی. تو قریش نے ان کو ڈھیر سارے تحائف دے کر نجاشی کے پاس بھجوا دیا. یہ دونوں جب چلے گئے تو نجاشی کے اسمبلی کے ممبران, اس کے کیبنٹ ممبران, ان کے گورنر جو اس کے قریبین تھے, ان کو ہر ایک کو تحفے پہنچا دیے اور ان کو کنونس کر دیا کہ یہ ہمارے باغی آئے ہیں, نجاشی پر آپ لوگ اثر انداز ہوں تاکہ وہ ہمیں ہمارے باغی واپس کر دیں. اب جب نجاشی تک خبر پہنچی ان کی ملاقات کا اہتمام کیا گیا, یہ دونوں گئے, انہوں نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ گئے کہ یہ ہمارے باغی یہ ہمارے لیے ایک مصیبت پیدا کر چکے ہیں, اب آپ کے ہاں آ کر آپ کے ریاست کو بھی تاخت و تاراج کرنا چاہتے ہیں. نجاشی اس نے کہہ دیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے حوالے کر دو. انہوں نے کہا دور دراز سے لوگ آئے ہیں, ایک آدمی پر اعتماد کر چکے ہیں, اس کی حکومت پر اعتماد کر چکے ہیں, یہ کوئی آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں, میں اس طرح اٹھا کر آپ کے ہاتھ میں پھینک دوں؟ یہ تو کوئی پاکستان توڑا ہے کہ جو ہاتھ میں بس وہ حوالے کر رہے فلاں کو فلاں کو. انہوں نے کہا نہیں, میں نے خود تاروں نے ان کو اسٹڈی کرنا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں. تو ان لوگوں کو بلاوا آ گیا, مہاجرین کو چن چن کے. تو انہوں نے چند ساتھیوں کو منتخب کر دیا کہ یہ 2-4 ساتھی جائیں گے بادشاہ کے پاس, اور ان سب کے امیر بنائے گئے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت علی کے بھائی تھے اور رسول اللہ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے. جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو حضرت جعفر سے نجاشی نے کہہ دیا, تو حضرت جعفر نے ایک تقریر کی سب سے پہلے کہ بادشاہ ہم ایسے تھے, ہم ایسے تھے, ہم ایسے تھے, ہم ایسے تھے. ایک آدمی کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا, اس نے تو ہمیں انسانیت سکھا دی. اور پھر سورہ مریم یہ شروع کر دی. اب زکریا کا واقعہ تو گزشتہ رات ہم پڑھ چکے ہیں. زکریا سے آگے جب وہ چلے گئے وہ اسکول فی کتاب مریم, تو سارے جو پوپ بیٹھے ہوئے تھے, پریس بیٹھے ہوئے تھے, عمائدین سارے کرسچین تھے, وہ سارے چونک گئے. اذن تبذت من اہلہا مکانا شرقیہ. اور جب انہوں نے یہ سورت کا یہ حصہ سنا دیا تو نجاشی اور وہ سارے لوگ رو رہے تھے, اور جب رو رہے تھے تو اس کے بعد نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا, فواللہ لم یکن غیر من ذالک کمثل ھذا, خدا کی قسم عیسیٰ بھی یہی تھے جو یہ کتاب کہہ رہا ہے, اس کے علاوہ اس تنکے برابر مزید کچھ نہیں تھے, بس یہی تھے یہ آدمی جو کچھ کہہ رہا ہے. صحیح. اب ان لوگوں کے تو زمین پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ مسئلہ, اور نجاشی نے ان سے کہہ دیا کہ چلو آپ بالکل آزاد ہو, جہاں رہنا چاہتے ہو, جب تک رہنا چاہتے ہو, جس کو لانا چاہتے ہو, آپ کو مکمل پروٹیکشن, اور میں آپ کے نبی پر ایمان لا چکا ہوں محمد پاک پر صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے دن حضرت عمرو بن العاص, اس زمانے میں مسلمان نہیں تھے, کچھ کفار کے نمائندے تھے, وہ پھر نجاشی سے ملے, ٹائم لے لیا اور اسے کہہ دیا کہ جی آپ نے ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کوشچن نہیں کیا, انہوں نے تو اپنا بیان کر دیا, آپ چاہتے کہ آپ ان سے کوشچن کر دیتے. تو پھر حضرت جعفر کو بلایا گیا کہ عیسیٰ کے متعلق کیا کہتے ہیں, تو اس نے کہہ دیا عبداللہ ورسولہ وروحہ وکلمتہ القاہا الی مریم العذراء البتول, کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے, اللہ کے رسول, اللہ کا کلمہ اور اللہ کی روح تھے جو اللہ کریم نے القاء کر دیا تھا حضرت مریم کو, ورجن مریم کو.
تو نجاشی نے کہہ دیا دیٹس رائٹ، بس یہی چیز ہے. تو یہ زکریا کا واقعہ میں نے کہہ دیا. اور جیسا کہ یہ مشہور بات ہے کہ بنی اسرائیل 12 خاندان تھے، 12 قبیلے تھے حضرت یعقوب کے اولاد کے اور بیٹوں کے شمار کے حوالے سے. لاوا ابن یعقوب کا خاندان، اسی سے ہارون علیہ السلام کی نسل چلی تھی. لاوا ابن یعقوب، اسی سے ہارون علیہ السلام کی نسل چلی تھی. بیت المقدس کے اشیاء مقدسہ کے مجاور یہی تھے، ٹرسٹی بیت المقدس کے یہی تھے. اور پھر بنی ہارون میں ایک ذیلی خاندان ہے ابیا. ابیا کے خاندان میں حضرت زکریا علیہ السلام اس خاندان کے سردار تھے. ابیا، تو اسی خاندان میں حضرت زکریا علیہ السلام سردار تھے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ عَالِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. آیت نمبر 16 دیکھ لیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اور یاد کیجئے کتاب کے اندر مریم کا واقعہ. اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ عَالِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ چلی گئی مِنْ عَالِهَا اپنے آل سے یعنی لوگوں سے، مکاناً شرقیاً مشرقی جانب. فاتخذت من دونہم حجابا، تو اس نے بنا لیا ان سے اپنے لیے پردہ. فارسلنا الیہا روحنا، بھجوا دیا ہم نے مریم کے پاس اپنی روح کو. فتمثل لہا بشرا سویا، بس وہ متشکل ہو گیا مریم کے سامنے، اپنے لیے پردہ بنا دیا. فتمثل لہا بشرا سویا، تو وہ اس کے لیے متشکل ہو گیا ایک نارمل انسان کے حیثیت سے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک، حضرت مریم نے کہہ دیا انی اعوذ بالرحمن منک، میں پناہ مانگتی ہوں رحمان کے حوالے آپ سے کہ میں یہاں اکیلی عورت، آپ میرے پاس پرائے آدمی کیسے آ گئے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک. ابھی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانی تاریخ میں یہ چیز پرانے زمانے سے آ رہی ہے کہ کوئی اجنبی مرد اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھے گا. فاتخذت من دونہم حجابا، انہی نے بنا دیا ان سے اپنے لیے پردہ. فارسلنا الیہا روحنا، بھجوا دیا ہم نے مریم کے پاس اپنی روح کو یعنی جبریل امین کو. فتمثل لہا بشرا سویا، وہ متشکل ہو گیا مریم کے سامنے ایک نارمل انسان. قالت، اس نے کہہ دیا انی اعوذ بالرحمن منک، میں پناہ مانگتے ہو رحمان کے واسطے آپ سے، ان کنت تقیا، اگر آپ پرہیزگار اور پاک باز آدمی تو آپ چلے جائیں، یہاں کیا کرتے ہیں. قال انما، اس نے کہہ دیا انما، بات یہ ہے ان رسول رب کے، میں آپ کے پروردگار کا قاصد ہوں. لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ میں دے دوں آپ کو ایک لڑکا زکیا، بڑا پاکیزہ لڑکا. قالت، مریم نے کہہ دیا اللہ یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا. ولم یمسسنی بشر، مجھے ٹچ نہیں کیا کسی مرد نے نکاح کے ذریعے. ولم یمسسنی بشر، مجھے ٹچ نہیں کیا کسی انسان نے نکاح کے ذریعے. ولم اکو بغیا، اور نہ ہوں میں زناکار. تو بچہ تو ہوتا ہے دو طریقوں سے، یعنی عورت کے ساتھ ہم بستری ہو جائے یا زنا کے طور پر یا نکاح کے طور پر. مجھے تو کسی مرد نے نہ نکاح کے طور پر ٹچ کیا اور نہ زنا کے طور پر. قالت اللہ یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا. ولم یمسسنی، اور مجھے مس نہیں کیا ٹچ نہیں کیا بشر، کسی مرد نے نکاح کے ذریعے. ولم اکو بغیا، اور نہ ہوں میں کوئی زناکار عورت. قال کذالک، فرشتے نے کہہ دیا اسی طرح رہیں گے آپ، کوئی ٹچ مچ کی ضرورت نہیں.
یہ اسباب کی دنیا اللہ نے بنائی ہے، جب اللہ چاہتا ہے اسباب کے بغیر دیا کرتا ہے۔ قال کذالک، فرشتے نے کہہ دیا اسی طرح ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، آپ کے رب نے کہہ دیا ہے هو علی ہین، یہ کار میرے لیے بہت آسان کام ہے، جس طرح سارے کام اللہ کے لیے آسان ہے۔ وہ علیہ ہین کا ایمان نہیں کہ یہ کام میرے لیے آسان ہے، کچھ مشکل بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، نہیں، ہوا علیہ یہ کام میرے لیے آسان ہے جس طرح سارے کام آسان ہوتے ہیں۔ آپ کے لیے مشکل ہوں گے کہ اسباب نہیں، لیکن میرے لیے سبب اور بغیر سبب کے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قال ربک هو علی ہین، آپ کے رب نے کہہ دیا ہے هو علی ہین، یہ کام میرے لیے بڑا آسان کام ہے سارے کاموں کی طرح۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، میں کرنا چاہتا ہوں اس کام کو کہ بنا دو اس کو نشان انسانوں کے لیے۔ وَرَحْمَةً مِّنَّا، اور اسے سبب رحمت بنا دے اپنی جانب سے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا، اور یہ کام فیصلہ شدہ، وَكَانَ أَمْرًا، یہ کام مقضیًا فیصلہ شدہ، that is decided, that is done۔ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا، اور یہ کام فیصلہ شدہ۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، فَحَمَلَتْهُ، حضرت مریم نے اس کا بار لے لیا، حضرت مریم نے اس کا بار لے لیا۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ حضرت جبریل نے حضرت مریم کے یہاں باسم میں اس طرح پونک ماری، اس وقت پونک سے سارا کام ہو گیا، پونک ماری اور پونک سے سارا کام ہو گیا۔ آپ ذرا نکالیں سورہ سورہ تحریم 28ویں پارے کی آخری سورت۔ بالکل آخری آیت، آخری سورت، آخری آیت۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي احصنت فرجہا، اور یاد کیجئے مریم عمران کی بیٹی۔ سورہ ال عمران میں آپ کو لے گیا تھا، وہاں اللہ کریم نے عمران کا ذکر کر دیا کہ عمران کی بیوی نے منت مانی تھی تو یہ بیٹی پیدا ہو گئی۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي، اور مریم عمران کی بیٹی وہ بیٹی احصنت فرجہا، جس نے اپنے آپ کو اور اپنے بدن کو مکمل محفوظ رکھا ہوا تھا، کسی غیر نے کبھی اس کو ٹچ نہیں کیا تھا۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي، میں نے کہا کہ موسیٰ کی والدہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کریم اس کی عفت کو سرٹیفائی کر رہا ہے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي، اور مریم عمران کی بیٹی الَّتِي، وہ احصنت فرجہا، جس نے اپنے آپ کو مکمل محفوظ رکھا ہوا تھا۔ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے بلو مارا اس کے بدن کے اندر، مِن رُوحِنَا، اپنی روح سے، بلو مارا اپنی روح سے، من جبریل نے کیا بلو مارا، جبریل نے بلو مارا۔ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبَّهَا، وہ تصدیق کر چکے تھے اپنے رب کے کلمات کی اور اپنے رب کے کتابوں کی۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور یہ عورت یہ تابعدار بندوں میں سے تھی، یہ بڑی اوبیڈینٹ عورت تھی، اللہ کے سارے احکام کو ماننے والی۔ تو وہاں پہ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا کہ بو مارا تھا جبریل امین نے، بلو، بس مسئلہ ختم۔ تو واپس اپنے سبق پہ، حملت ہو، حضرت مریم نے حمل لے لیا اس بچے کا۔ فانتبذت به مکان القصیہ، فانتبذت به مکان القصیہ، وہ ایک جانب چلے گئے اس حمل کے ساتھ، مکان القصیہ، ایک دور جگہ پر۔ قصیًا کا معنی دور، قصیًا کا معنی یہ مسجد اقصی کو مسجد اقصی اس لیے کہتے ہیں کہ مکے والوں سے بڑا دور تھا۔
فانتبذت بھی وہ ایک جانب چلے گئے اس حمل کے ساتھ، مکان القصیہ ایک دور جگہ پر. اور یہ دور جگہ کیا تھی؟ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسے کہتے بیت اللحم. کیا کہتے ہیں اسے؟ بیت اللحم. اب گئے تھے نہیں؟ سنا ہے اردو میں تمیز تذکرہ ہوتے بیت اللحم گئے تھے. کہاں گئے تھے؟ اردو میں کہتے بیت اللحم گئے تھے. فانتبذت بمکان القصیہ وہ چلی گئی اس حمل کے ساتھ، مکان ایک جگہ پر، قصیر جو دور تھا قوم سے، اس لیے کہ جب حمل ہو گیا اب ایسی پاک باز عورت جو بیت المقدس میں اعتکاف میں بیٹھی رہی عمر بھر، صرف زکریا کا وہاں آنا جانا تھا. کس کا آنا جانا تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کا وہاں آنا جانا تھا. اس کو یکا یک حمل ہو گیا. اس نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ خداوندہ لوگوں سے کیا کہوں گی اور لوگ کیا کہیں گے کہ بچہ کہاں سے آیا؟ بچہ تو اس کا ایک تھا برادر ان لا، اس کا تھا برادر ان لا، اس کا نام ہے یوسف نجار. یوسف کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان والے سارے بڑائی کا کام کرتے تھے تو اس کا نجار کا معنی بڑائی. تو یوسف النجار یہ اس کا تھا برادر ان لا، یعنی اس کی دوسری بہن اسی کے نکاح میں تھی. اسی کی دوسری بہن، اور بعض روایت میں ہے کہ اس کی خالہ اس کے نکاح میں تھی. اینی ہاؤ یوسف النجار سے کہہ دیا کہ مجھے یہاں سے نکال کر کہیں لے چلیں. تو یوسف النجار اس کو لے کر کہیں لے گئے اور یہ حمل کے ساتھ تھی. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ فَأَجَاءَهَا پس لے آئے اس کو المخاض و درد زے، بچے کی پیدائش والی جو تکلیف ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مخاض. کیا کہتے ہیں؟ وہ پین جو چائلڈ برتھ میں ہوتا ہے. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ اسے لے آئے چائلڈ برتھ پین إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ ایک کھجور کے سوکھے ہوئے تنے کے پاس. کھجور کا ایک سوکھا ہوا تنا تھا، سوکھا ہوا درخت کلا تھا، وہ سوکھے ہوئے تنے کے ساتھ یہ اس طرح تکیہ لگائے بیٹھی تھی تکلیف میں. قالت اور یہ کہتی رہے یا لیتنی اے کاش میں مت قبل ھذا کہ مر جاتے اس پیدائش سے پہلے، وکنت نسیا منسیا اور میں کوئی بھولی بسری ہو جاتی کہ کوئی نام نہ لیتا. اب بچہ پیدا ہوگا اس کو مرواؤں گا، قتل کروں گا، یہ تو میرے بس کی بات نہیں، میں قتل نہیں کر سکتی. لوگ کہیں گے بچہ کہاں سے آیا، میرے پاس کوئی جواب نہیں. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا اس نے کہہ دیا کاش کہ میں مر جاتے اس سے پہلے، وکنت نسیا منسیا اور میں ہوتے کوئی بولی بسری اور گئی گزری کہ کوئی تذکرہ نسیان سے ہے. نسیا منسیا بولی بسری ہوتی کہ کوئی ان کا تذکرہ نہ کرتے. فناداها من تحتها فناداها آواز دے دی حضرت مریم کو. کس نے؟ اب منادی کا پتہ نہیں لگ رہا کہ کس نے آواز دے دی اس کے نیچے سے. تو نیچے کیا تھا؟ بچہ پڑا ہوا تھا حضرت عیسیٰ، اور پیدا ہوتے ہی اس نے اپنی ماں کو خود کنسول کر دیا. فناداها من تحتها آواز دے دی حضرت مریم کو من تحتها اس کے پاؤں کے نیچے سے اس کے بیٹے عیسیٰ نے جو 1 منٹ کا پیدا شدہ بچہ تھا. اللہ تازنی ڈونٹ وری، اللہ تازنی ڈونٹ وری، مام ڈونٹ وری. بچہ تھا جو اللہ دینے والا تھا تو اس نے اس وقت مام سے کہہ دیا کہ مام ڈونٹ وری. اور اللہ رحم فرمائے ہمارے ہاں پیدا ہو جاتے ہیں امریکہ میں تو دونوں پیرنٹس کو زبان حال سے کہہ دیتے کہ بی وری بیکاز وی آر ہیئر. اب ہم جو آ گئے وہ بی وری صحیح آئی ایم کمنگ، میں اب یہاں موجود ہوں، ابھی آپ کے مارے نیارے ہو جائیں گے. صحیح. اور دوسری تفسیر فنادا آواز دے دی حضرت مریم کو من تحتها اس کے نیچے جانب خندق سے، نیچے ایک نالا تھا خشک نالا، اس نالے سے آواز دے جبریل امین نے اللہ تازنی کہ ڈونٹ وری فکر مند نہ ہو جائیے، قد جعل رب کے تحقیق روانہ کر دیا ہے آپ کے پروردگار نے تحت کے آپ کے نیچے سریعا ایک ندی، اس کو پانی کی ضرورت تھی، یہ خشک علاقے میں وہاں رہی تھی، نیچے ایک خشک نالا تھا جس میں برساتی پانی آیا کرتا تھا برساتی. تو نیچے سے جبریل نے آواز دے دی پانی کی ضرورت ہے، صاف ڈرنک آپ کو مل جائے گا. اللہ نے بھی روانہ کر دیا آپ کے لیے.
قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ کریم نے آپ کے لیے نیچے ایک ندی روانہ کر دے ہے، وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ۔ اب اسی وقت خاتون کو 2-3 چیزیں چاہیے، نیوٹریشن فیکٹس جس کے کافی سارے ہوں، جس میں منرلز ہوں، جس میں وٹامنس ہو، جو دودھ ہضم ہو، جس میں مٹھاس ہو، اس لیے تو حلوہ پکاتے رہتے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد خاتون کو حلوے کھلانے پڑتے ہیں، صحیح، وائٹامن کھلانے پڑتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے جبریل امین نے کہہ دیا یہ جس خشک تنے کو آپ تک کیا لگائی ہوئی تھی، یہ دیکھیے وہ سبز ہو گئی، اور صرف سبز نہیں ہوئی، اس پر کھجور اگائے، اور صرف اگ نہیں آئے، وہ پک بھی گئے، صحیح، یعنی وہ کھانے کے قابل ہو گئے۔ یہ کھجور جب کھانے کے قابل ہوتے ہیں زرد قسم کے ہو جاتے ہیں، ابھی تک پکے کھجور نہیں ہوتے، اسے رطب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ ہاں کیا کہتے ہیں اسے؟ رطب، اسے رطب کہتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے جبریل امین نے کہتے دیکھیے یہ آپ کے سوکھے کھجور میں رطب پک رہے ہیں، تو یہ رطب کھاتے رہیں۔ وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اس میں مٹاس بھی اتنی ساری نہیں ہوتی، اگر شوگر کی کوئی تکلیف ہو تو پھر اتنی زیادہ تکلیف نہیں دیتی۔ وَحُزِّ إِلَيْكِ، اللہ کریم میڈیکل کو بھی ٹھیک ٹھاک جانتا ہے کہ کہیں اس کا شوگر ہائی نہ ہو جائے۔ وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور آپ وَحُزِّ، مجھے دیکھیے، وَحُزِّ إِلَيْكِ، اسے کیا کہتے ہیں؟ جاڑنا، ہلانا، جاڑنا کہتے ہیں، ہلانا نہیں، جاڑنا۔ وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور جانتے رہیں إِلَيْكِ اپنی جانب، بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ کھجور کا تنا، تو ساقط عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ آپ کو پنکوا دے گے، رُطَبًا جَنِيًّا، تازہ رطب۔ یہ خشک کھجور تھا، اللہ نے اس پہ بھی کر دیا، جیسے کہتے ہیں کرامات مریم یا ارحاس عیسیٰ۔ کرامات مریم، پاک بندے کے حوالے سے اس قسم کے ناشدنی حرکات اور کمالات ظاہر ہو جائیں، اسے کہتے کیا؟ کرامت۔ کیا کہتے ہیں؟ کرامت اولیاء کے ہوتے ہیں۔ اور نبی سے اس قسم کا صدور ہو جائے نبوت سے پہلے، اسے ارحاس کہتے ہیں، نبوت کے بعد ہو جاتے اس کو معجزہ کہہ دیتے ہیں۔ تو ساقط علیہ رطبًا جنیا، یہ پھینک دے گی آپ کے اوپر رطبًا جنیا، تازہ رطب، جنین کا معنی تازہ، رطبًا جنیا، تازہ رطب، فکلی، تو آپ کا یہ رطب، وشربی، اور پیے نیچے والے نالے سے، وقرری عینًا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیے بچے کو دیکھتی ہوئی۔ فَإِمَّا تَرَيْنَ، اب آپ کی وہ وریث کہ لوگوں سے کیا کہوں گی؟ فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر آپ نے دیکھ لیا من البشر احدًا، انسانوں میں سے کوئی بھی، تو وہ پوچھے گا ضرور بچہ کہاں سے؟ فقولی، تو آپ کہہ دیجیے انی نذرت للرحمن صوما، میں نے منت مانی ہے رحمان کے لیے، صوما، روزہ۔ اور اس زمانے میں منت والے روزے کے ساتھ زبان کو بھی کنٹرول کرنا ہوتا، ہمارا والا روزہ نہ ہوتا، صبح سے لے کر شام تک ہم بکواس کرتے رہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلیس للہ حاجہ فی ان یدع شرابہ وطعامہ، اگر آدمی اپنے زبان کو نہیں کنٹرول کر سکتا، اپنے آرگن کو نہیں کنٹرول کر سکتا رمضان میں، تو اللہ کی کوئی حاجت نہیں کہ آدمی کھانا پینا چھوڑ دے، کیونکہ یہ تو ریفریشر کورس ہو رہا ہے۔ تو اگر رمضان میں بھی آپ کے ہوش ٹھکانے نہیں لگے تو پھر کب؟ فقولی انی نذرت للرحمن، آپ کہہ دیجئے انی نذرت للرحمن، میں نے منت مانے رحمان کے لیے، صومن، روزے کا۔ تو مینز کہ میں کوئی بات بھی نہیں کر سکتی اس لیے کہ میں روزے سے ہوں، and that was understood fact کہ those who are on روزہ they cannot talk۔ اور دیکھیے اللہ کریم نے کس طرح عجیب حیلہ اس کو سمجھا دیا کہ فقولی انی نذرت للرحمن صوما، آپ کہہ دیجئے کہ میں نے منت مانے رحمان کے لیے روزہ، فلن اکلم اليوم، تو میرے ساتھ بات کرنے کی فلن اکلم اليوم، میں قطعاً بات نہیں کروں گی آج کے دن انسیل، کسی ایک بھی انسان کے ساتھ۔ فاتت به قومها تحملہ، فاتت به قومها، پس وہ لے آئے اس بچے کو، قومہا، اپنے قوم کے پاس، تحملہ، اپنے لیف میں اس کو لا رہے تھے، ہاتھوں میں،
اب انہوں نے دیکھ لیا، قالوا یا مریم، انہوں نے کہہ دیا او مریم، لقد جئت شیئا فریا، تحقیق آپ لا چکے ایک ایسی چیز جو بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ان سینس کہ آپ یہ جواز پیش کرو گی کہ کہاں سے بچہ؟ یا اخت ہارون، او ہارون کی، یا اخت، یہ محاورہ ہے، حالانکہ تو ہارون کی اولاد میں سے تھے، یا اخت ہارون، او ہارون کی بہن، یعنی آپ تو پاک بازی میں اتنی پاک باز ہے جس طرح ہارون علیہ السلام خود تھے، تو اتنی پاک باز عورت نے بھی یہ کام کر دی۔ یا اخت ہارون، او ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہیں تھا آپ کا باپ اور آپ کا والد ایک آدمی گندا، ما کان ابوک امرأ سوء، آپ کا باپ کوئی گندگی والا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور آپ کی والدہ بھی زناکار عورت نہیں تھی۔ تو باپ اور ماں نے تو کسی اس قسم کے کام کا اظہار نہیں کیا، آپ نے کیا؟ آپ کے پیرنٹس تو ایسے نہیں تھے، پتہ نہیں کہاں سے آپ کے جینز آئے ہیں۔ اسے کہتے تانا، اسے کہتے ہیں تانا۔ یا اخت ہارون، او ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہیں تھے آپ کے باپ امرأ سوء، گندگی والا آدمی، وما کانت امک بغیہ، اور نہیں تھے آپ کے والدہ زناکار عورت، فاشارت الیہ، مجھے دیکھیے چھوٹا بچہ پڑا تھا یا اس کے ہاتھوں میں تھا، فاشارت الیہ، کیونکہ وہ روزے سے تھی، فاشارت الیہ، تو اس نے اشارت کر دی بچے کی طرف، اور مریم نے اشارت کر دی بچے، کس سے بات کرو آپ لوگ؟ اسے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے کا پیدا شدہ بچہ اس سے بات کرے؟ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اشارت کر دی بچے کی طرف، قالوا، انہوں نے کہہ دیا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کر سکیں گے ایک ایسے بچے سے جو اب پنگوڑے کا بچہ ہے۔ مہد کا معنی پنگوڑا، کریڈل، جو کریڈل کا بچہ ہے، کریڈل کے بچے سے ہم باتیں کریں، یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ محاورہ ہے کریڈل کا بچہ۔ قالوا نے کہہ دیا، کیف نکلم، ہم کیسے بات کریں، من اس کے ساتھ، کان فی المہد، جو ہے پنگوڑے میں، صبیًا، چھوٹا بچہ، تو پنگوڑے میں نہیں تھا، یعنی بایت کے پنگوڑے میں ہو، پنگوڑے کا چھوٹا بچہ ہے۔ قال، اب انہوں نے تو تکلیف نہیں کی، ان خدا کے بندوں نے کوئی تکلیف نہیں کیا، عیسیٰ سے پوچھے، اس نے خود تقریر شروع کر دی۔ قال انی عبداللہ، عیسیٰ نے کہہ دیا میں بندہ ہوں اللہ تعالیٰ کا، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دینے کا فیصلہ کر دیا ہے، وجعلنی نبیا، اور بنا دیا ہے مجھے نبی، وجعلنی مبارکا، اور مجھے مبارک بنا دیا ہے، اینما کنتو، جہاں بھی میں ہوں گا برکت میرے ساتھ ہوگی، واوصانی، اور اللہ نے مجھے حکم دے دیا ہے، بالصلاۃ، بدن عبادت کی، والزکاۃ، اور مال عبادت کی، ما تم تو حیا، جب تک میں رہتا ہوں زندہ، وبرا بوالدتی، اور مجھے حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے کا اپنی والدہ کے ساتھ۔ اب دیکھیے صرف والدہ کا ذکر کر رہا ہے، بیکاز ہی ہیز نو اینی والد، اس نے اپنی پہلی تقریر میں کہہ دیا کہ آئی ہیو نو اینی والد، وبرا بوا، آپ ذرا پیچھے جائیے آیت نمبر 12، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، او یحییٰ تورات کو مضبوطی سے پکڑو، وآتیناہ الحکم صبیا، ہم نے اسے پیغمبری دے دی تھی جب وہ چھوٹا بچہ تھا، وحنانا من لدنا، اور ہم نے حضرت یحییٰ کو شفقت والا آدمی بنا دیا تھا، اللہ کے مخلوق پہ کبھی غصہ نہ ہونے والا تھا، اسے کہتے ہیں حنان، کیا کہتے ہیں؟ وحنانا من لدنا، اور وہ شفقت والا آدمی تھا ہمارے جانب سے، وزکاۃ، اور ہم نے اس کو دے دیا تھا تزکیہ نفس، اس کا انر سائیڈ بڑا سینٹیفائڈ تھا، وکان تقیا، اور اعمال کے حوالے سے بڑے پرہیزگار آدمی تھے، وبرا بوالدیہ، وبرا بوالدیہ، اپنے ماں باپ دونوں کا فرمان بردار تھا، اس لیے کہ اس کے تو دونوں موجود تھے۔ دیکھیے قرآن کریم ایسا پن پوائنٹ کر دیتا ہے،
وبرم بوالدیہ، وہ اپنے ماں باپ دونوں کا فرمان بردار تھا. اور یہاں حضرت عیسیٰ کہہ رہا ہے آج کے سبق میں وبرم بوالدتی، اور مجھے حکم دیا ہے احسان کرنے کا اپنی والدہ کے ساتھ. ولم یجعلنی جبارا، اور مجھے اللہ نے نہیں بنایا جبارا جبر کرنے والا، شقیا بدبخت. والسلام علی، اور سلامتی ہو میرے اوپر، یوم ولدت، اس دن جب مجھے پیدا کیا گیا ہے. ویوم اموت، اور جس دن میں مروں گا. ویوم ابعث حیا، اور جس دن پر مجھے زندہ اٹھایا جائے گا. دیکھیے پیغمبر کے کلمات اتنے جامع ہوتے ہیں کہ توحید کا مسئلہ بھی ذکر کر دیا، رسالت کا بھی ذکر کر دیا، اور بعد الموت کا بھی ذکر کر دیا. بس یہ پیغمبر کا مزاج بن جاتا ہے صحیح کہ وہ جہاں بھی ہوتے ہیں یہ تین مسئلے اس کے زبان پہ ہوتے ہیں. السلام علیہ، اور سلام ہو میرے اوپر، یوم ولدت، اس دن جب مجھے جنا گیا تھا. ویوم اموت، اور جس دن میں مروں گا. ویوم ابعث حیا، اور جس دن مجھے زندہ کیا جائے گا، زندہ دوبارہ. اب یہ ہے عیسیٰ کی تقریر، یہ ہے عیسیٰ، اور یہ پیچھے اللہ کی کمنٹری یا اللہ کی ریمارکس. یہ پیچھے جو آیت ہے یہ اللہ کے ریمارکس ہے عیسیٰ کی تقریر پر. تو دیکھیے اللہ کتنے مہربان ہے، پیغمبر نے تقریر کر دی اور اللہ نے اس کا خلاصہ بتا دیا. اللہ نے اس کا خلاصہ کہ یہ عیسیٰ نے جو کہ ذالک عیسی ابن مریم، مریم کا بیٹا عیسیٰ، بس یہی ہے جو کچھ اس نے خود کہہ دیا، اس سے آگے اور کچھ نہیں. نہ ابن اللہ ہے، نہ اللہ ہے، نہ خدا ہے، نہ 3 in 1 ہے، نہ 1 in 3 ہے، نہ سن آف گاڈ ہے. اللہ نے ریمارکس دے دیے کہ یہ جو عیسیٰ نے تقریر کر دی، ذالک عیسی ابن مریم. ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، وہ کہتا ہے حق بات، وہ فیہ یمترون، جس میں لوگ شک کرتے رہے ہیں اور کرتے جائیں گے. ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کے لیے کوئی تصور نہیں ہو سکتا ان یتخذ من ولد، کہ وہ بنائے اپنے لیے کوئی بچہ. سبحانہ، تعجب کی بات ہے اللہ اور بچہ، تعجب کی بات ہے اللہ اور بیٹا، تعجب کی بات ہے اللہ اور بیٹی. ما کان للہ، اللہ کے لیے کوئی تصور نہیں ہو سکتا یتخذ من ولد، کہ وہ کوئی بچہ بنا دے اپنے لیے. سبحانہ، یہ تو تعجب کی بات ہے. اور یہ پیچھے والا جملہ آپ اس طرح مرتب کرو گے کہ بیٹا تو اس لیے چاہیے کہ he will give me support when I will be aged. جب میری عمر بہت بڑھ جائے تو میرا بچہ مجھے سپورٹ دے گا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس تصور سے بیٹا میں پیدا کروں مجھے سپورٹ دے گا؟ نہیں، مجھے تو کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں. اذا قضا امرا، جب اللہ فیصلہ کر جاتا ہے کسی کام کا، فانما یقول له کن، تو وہ اسے کہہ دیتا ہے ہو جا. فیکون، وہ ہو جاتا ہے. نہ کسی بیٹے کی ضرورت، نہ بھائی کی ضرورت، نہ باپ کی ضرورت، نہ مرید کی ضرورت، نہ شاگرد کی ضرورت، نہ امتی کی ضرورت، کسی کی ضرورت نہیں. یہ تو آپ کے رشتے ناتے ہیں جس کے احساس پر ایک دوسرے کو سپورٹ دیتے، اس لیے کہ آپ حاجت مند ہیں. اللہ کی کوئی احتیاج ہے نہیں. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ. اب یہ دیکھیے یہ عیسیٰ کی تقریر والا حصہ ہے، لیکن درمیان میں نے کہہ دیا کہ جب مسئلہ محتم بشان ہوتا ہے تو تقریر یا قصے کے درمیان اللہ اپنی بات لگا دیتا ہے، اللہ اپنی بات لگا دیتا ہے اور پھر اس کے بعد قصے کا بقیہ حصہ ذکر کر دیتا ہے. تو عیسیٰ کی تقریر وہاں تک ہو گئی، یہ بھی عیسیٰ کی تقریر کا حصہ ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ ربی، میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور آپ کا بھی رب ہے. تو جب میرا رب ہے اب نہیں، وہ میرا رب ہے میرا اب نہیں، یا بکواس کرتے ہیں، یا بکواس کرتے جاؤ گے لیٹر آن. اللہ کریم نے دیکھیے اس وقت عیسیٰ کے زبان سے یہ بات اس لیے نکالی کہ لیٹر آن بدبخت لوگ آ جائیں گے، سینٹ پال آ جائے گا جو یہ خباثت کرسچینٹی کے اندر پینیٹریٹ کر دے گا. حالانکہ 400 سال بعد پینیٹریٹ کر دیا. کتنے سال بعد؟ 400 سال بعد. میں بھی آپ کو بتاتا ہوں سورہ مائدہ پہ لے جا کر. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ میرا رب وَرَبُّكُمْ، اور آپ کا رب. فَاعْبُدُوهُ، تو آپ اس کے بندگی کیا کرو. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ سیدھا راستہ ہے کہ اللہ سب کا رب ہے اور کسی کا بھی اب نہیں ہے. بس
اس نے کہ یہ صراط مستقیم ہے کہ اللہ سب کا رب ہے، کسی کا اب نہیں ہے، سب کا رب ہے، کسی کا باپ نہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا، سارے اس کے بندے ہوتے ہیں۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، اختلاف کر دیا عیسائیوں کے مختلف گروہوں نے یا انسانوں کے مختلف گروہوں نے من بینہم اپنے درمیان، تو کسی نے اسے خدا بنایا، کسی نے صنم گاڈ بنا دیا، کسی نے شیڈو آف خدا بنا دیا، کسی نے کیا کہا، کسی نے اس کو یوسف نجار کا بیٹا قرار دیا، کسی نے اسے ولد زنا کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کسی نے اس کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ لوگوں نے محمد بنا دیا۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، اختلاف کر دیا عیسیٰ کے بارے میں الاحزاب، گروہوں نے، انسانوں کی گروہوں نے بھی اور عیسائیوں کی گروہ، عیسائی بھی حضرت عیسیٰ کے متعلق ایک تصور پہ متفق نہیں ہے، کچھ وہ ہیں جو اس کو گاڈ کہتے ہیں، کچھ اسے سن آف گاڈ کہتے ہیں، کچھ اقانیم ثلاثہ اور ٹرینٹی کے قائل ہیں، صحیح۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، اختلاف کر دیا گروہوں نے، عیسائیوں کے گروہ نے، من بینہم اپنے درمیان عیسیٰ کے حوالے سے۔ ایک بار فاختلف الاحزاب، اختلاف کر دیا انسانوں کے مختلف گروہ نے، من بینہم اپنے درمیان عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ اب مسلمانوں نے کہہ دیا اللہ کا بندہ ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوا، یہ صحیح عقیدہ ہے، یہ قرآن نے کہہ دیا۔ یہودیوں نے کہہ دیا کہ یوسف النجار کا بیٹا ہے، اس کا بیٹا ہے، یوسف النجار کا بیٹا ہے، معاذ اللہ زنا سے پیدا ہو چکا ہے۔ قادیانی نے، مرزا غلام احمد قادیانی نے کہہ دیا کہ یوسف النجار کا بیٹا ہے، نکاح سے پیدا ہو چکا ہے، یوسف النجار کا بیٹا ہے، نکاح سے پیدا ہو چکا ہے۔ اور قرآن کریم نے کہہ دیا اور عیسائیوں نے کہہ دیا خدا کا بیٹا ہے۔ جب اس کا کوئی دوسرا باپ نہیں تو کون ہے اس کا باپ؟ خدا۔ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا، ہلاکت ان کافروں کے لیے، من مشہد یوم العظیم، اس بڑے دن کے حاضری کے حوالے سے، جب ان کی حاضری ہوگی، مشہد کا معنی حاضری دینا، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان کافروں کے لیے اس بڑے دن میں بہت بڑی قیامت آ جائے گی کہ یہ بکواس کرتے ہیں عیسیٰ کے متعلق، تو وہاں ان کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے۔ اسمع بہم وابصر یوم یاتوننا، اسمع بہم، اب اللہ کریم کہہ دیتا ہے کہ آج نہ یہ کسی کی حق بات کو سنتے ہیں نہ حق کو دیکھتے ہیں۔ اسمع بہم وابصر، یہ بڑے اچھے سننے والے اور دیکھنے والے ہوں گے کب؟ یوم یاتوننا، اس دن جب ہمارے پاس آ جائیں گے، جب ہمارے پاس آ جائیں گے تو اس دن ان کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے، ان کو سب کچھ دید میں بھی نظر آ جائے گا اور کان بھی اس کے ٹک ٹاک سن لیں گے۔ آج نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، وہاں سنتے بھی ہوں گے دیکھتے بھی ہوں گے۔ عجیب وارننگ اللہ نے دے دی کہ اسمع بہم وابصر، بڑے اچھے سننے والے اور دیکھنے والے ہوں گے، یوم یاتوننا، اس دن جب ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون، لیکن یہ ظالم، الیوم، آج کے دن، فی ضلال مبین، بہت بڑے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا بکواسات کر چکے ہیں۔ یہ ظالم آج کے دن بڑے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، قیامت کے دن تو ان کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے۔ تو آپ ذرا پیچھے چلے جائیں سورہ آل عمران پر، نمبر 44۔ قالت الملائکۃ، جب فرشتے نے کہہ دیا یا مریم، او مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، تحقیق اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے آپ کو، بکلمۃ منہ، ایک کلمے کے سارے اپنی جانب سے، اسمہ المسیح، جس کا نام مسیح ہوگا، عیسی ابن مریم، وہ عیسیٰ ہوگا مریم کا بیٹا۔ تو عیسیٰ کا جب بھی اللہ تذکرہ کرتا ہے تو مریم کا تذکرہ ضرور کر جاتا ہے کہ ابن اللہ نہیں تھا، ابن مریم تھا، ابن اللہ نہیں تھا، ابن مریم تھا۔ وجیہا فی الدنیا، وجیہا فی الدنیا، وہ بڑا ڈگنیفائیڈ ہوگا دنیا اور آخرت میں، ومن المقربین، اور اللہ کے کلوزسٹ بندوں میں سے ہوگا، ویکلم الناس، وہ باتیں کرے گا انسانوں کے ساتھ، فی المہد، جب پنگوڑا کا بچہ ہوگا، جو اس نے تقریر کر دی، یہ اللہ نے پہلے سے مریم کے دل میں ڈال دی تھی کہ ڈونٹ وری، the حمل you have taken, he will talk to the people۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور جب
رب وکالن اور بڑے بڑھاپے میں بھی. بڑے بڑھاپے کا معنی یہ کہ سینکڑوں ہزاروں سال بعد جب وہ دوبارہ آ جائے تو پھر بھی بات کرے گا اور اسی طرح فصیح ہوگا جس طرح پہلے تھا. وکالن اور بڑے بڑھاپے میں بھی اس قسم کی بیان کرے گا. ومن الصالحین اور وہ صالحین میں سے ہوگا. قالت مریم نے کہہ دیا رب او میرے رب انا یکون لی ولد میرا بچہ کیسے ہوگا. ولم یمسسنی بشر مجھے تو کسی آدمی نے ٹچ تک نہیں کیا. قال کذالک اللہ فرشتے نے کہہ دیا یا اللہ نے کہہ دیا انسپائر کر دیا اس کے قلب میں کہ کذالک اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ یخلق ما یشاء پیدا کرتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے. اذا قضا امرا جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا فانما یقول له کن فیکون تو اسے کہہ دیتا ہے ہو جا وہ ہو جاتا ہے. ویعلمہ الکتاب تعلیم دے گا اللہ تعالیٰ عیسیٰ کو الکتاب سارے آسمانی کتابوں کا والحکمت اور حکمت کا والتورات والانجیل تورات و انجیل کا ورسولا الی بنی اسرائیل بھجوائے گا اسے رسول بنی اسرائیل کے ہاں. انی قد جئتکم وہ کہتا رہے گا بنی اسرائیل کو. کس کو؟ اب قرآن کہہ دیتا ہے کہ عیسیٰ کی پیغمبری خاص تھی کس کے ساتھ پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے ٹانگ اڑا رہے ہیں. وہ تو بنی اسرائیل کا پیغمبر تھا. ورسولا الی بنی اسرائیل اور اللہ کریم بھجوائے گا اسے رسول بنی اسرائیل کو. انی قد جئتکم بآیت من ربکم وہ کہے گا کہ میں آیا ہوں آپ لوگوں کے پاس معجزے کے ساتھ آپ کے پروردگار کے جانب سے. انی اخلق لکم من الطین کہ میں تصویر بنا دیتا ہوں ماڈل بنا دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. من الطین مٹی سے کہے تیرے مرغ والے پرندے والے شکل فانفخ فی میں بلو ماروں گا اسی کے اندر فیکون طیرا باذن اللہ تو وہ پرندہ بن جائے گا اللہ کے حکم سے. اینڈ بائی ڈوئنگ سو ہی واز انڈیکیٹنگ دیٹ آئی ایم کریشن آف بلو آف جبریل امین. اور اس بلو کی جینس کے اثر ہے کہ میں بھی بلو مار دوں تو مٹی والا پرندہ اڑ جاتا ہے. That was another evidence in this regard کہ مجھے بلو کے ذریعے تو بلو کے جینز جو میرے اندر ہیں میں ایسا کرتا ہوں تو اڑ جاتا ہے. صحیح. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ اور میں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ ٹھیک کر دیتا ہوں الْأَكْمَحَ والدہ سے پیدا شدہ نابینا کو اس کا کوئی علاج اس زمانے میں نہیں تھا. والابرص اور برس کے مریض کو وأحيي الموتى اور زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو. لیکن یہ دیکھیے یہ سارے کام اللہ کے ہوتے ہیں. سارے کام کس کے ہوتے ہیں؟ تو عیسیٰ نے پیچھے کہہ دیا باذن اللہ یہ سارے کام میں اللہ کے حوالے سے کر رہا ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا کہ مجھے خدا یا صنعت گارڈ نہ بنا دیں. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ اور میں آپ کو اطلاع دوں گا اس چیز کے متعلق جو آپ کھائیں گے آج کے لنچ اور ڈنر میں. وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اور وہ جو آپ محفوظ رکھتے اپنے فریزر اور فریج میں جو بھی تھا. ان فی ذالک لآیۃ لکم اسی میں واضح نشانی آپ لوگوں کے لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اس سے آگے کچھ نہیں. عام بندہ بھی نہیں اور نبی ہونے سے آگے بھی کچھ نہیں ان بٹوین ہوں آپ سے اوپر اور اللہ سے نیچے ہوں. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ میں تصدیق کروں گا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ اس کتاب کی جو میرے سے پہلے تورات. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ اور مجھے بھجوایا کیا اس لیے کہ جائز قرار دوں میں آپ کے لیے بعض وہ چیزیں حرم علیکم جو آپ کے اوپر حرام کر دی گئی تھی جس کا ذکر کیا گیا وَعَلَّ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ کہ ہم نے ان پر اونٹ کا گوشت حرام کر دیا تھا مرغابی کا گوشت حرام کر دیا تھا ان کو وہ جو چربی ہوتی چربی حرام کر دیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے اس کو ڈراپ کر دیا. وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ اور میں آیا ہوں آپ کے پاس واضح نشانی کے ساتھ آپ کے پروردگار کی جانب سے. فَاتَّقُوا اللَّهَ تو آپ ڈریے اللہ تعالیٰ سے. وَأَطِیعُونِ اور میری اطاعت کریں. اِنَّ اللَّهَ رَبِّی وہی بات جو وہاں کر رہا ہے سورہ مریم میں. دیکھیے قرآن میں کنٹرڈکشن کوئی نہیں ہوتا. اللہ کو اپنی بات بھولتی نہیں کہ میں نے وہاں کیا کہنا. ان
ان اللہ ربی و ربکم، تحقیق اللہ تعالیٰ میرا رب و ربکم اور آپ کا رب ہے، فعبدو اس کی بندگی کیجیے، ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ فلما حس عیسیٰ منہم الکفر، جب دیکھ لیا عیسیٰ نے ان لوگوں سے انکار کہ یہ انکار کرنے والے ہیں، قال من انصاری الی اللہ، تو اس نے ایک نعرہ قلندرانہ لگا دیا کہ کون ہے میرے سپورٹر اللہ کے حوالے سے، قال الحواریون، کچھ شہزادے اٹھ گئے اور انہوں نے کہہ دیا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے دین کے انصار، آمنا باللہ، ایمان لایا ہم نے اللہ تعالیٰ پر، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ ہو جائے کہ ہم مسلمان ہیں، ربنا آمنا، اور ہمارے رب ہم ایمان لا چکے، بما انزلتا، اس چیز پر جو آپ نازل کر چکے ہیں، واتبعنا الرسول، اور فالو کر چکے ہم پیغمبر کو، فاکتبنا مع الشاہدین، تو آپ ہمیں ریکارڈ میں رکھیں ان لوگوں کو جنہوں نے شہادت قبول کر لیا ہے، ومکروا، اور لوگوں نے تدبیر مضبوط کر دیا عیسیٰ کو قتل کا، ومکر اللہ، لیکن عیسیٰ اللہ نے بھی مضبوط تدبیر کر دیا عیسیٰ کو بچانے کا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کریم فرمائے دنیا ایک طرف اور اللہ دوسری طرف، تو کس کی تدبیر کامیاب؟ تو اس لیے پیچھے کہ واللہ خیر الماکرین، بس اللہ کی تدبیر ہی کامیاب ہوتی ہے، دیٹ از انڈرسٹوڈ۔ اذ قال اللہ، جب کہہ دیا اللہ کریم نے، یا عیسیٰ، او عیسیٰ، انی متوفیکا، میں آپ کو کامل مکمل قبض کرنے، کامل مکمل، متوفی کا معنی کامل مکمل، انی متوفیکا، میں لینے والا ہوں آپ کو کامل مکمل، یعنی صرف آپ کا روح بھی نہیں، آپ کا باڈی بھی نہیں، باڈی ود روح، یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعک الی، اور میں آپ کو اوپر لے آنے والا ہوں اپنی جانب، ومطہرک، اور نجات دینے والا ہوں آپ کو، من الذین کفروا، ان کافروں سے، وجاعل الذین، اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو، اتبعوک، جو انٹروشنز آپ کو فالو کریں گے، فوق الذین کفروا، ان لوگوں پر جو کافر، الی یوم القیامہ، ثم الی مرجعکم، پھر میرے ہاں آپ کا ریٹرن ہے آپ لوگوں کا، فاحکم بینکم، میں فیصلہ کروں گا آپ کے درمیان، فیما کنتم فی تختلفون، عیسیٰ کے بارے میں آپ جو بھی اختلاف کر چکے تھے، یہ فیصلہ میں کروں گا کہ ہو رائٹ، جو قادیانی، عیسائی، کیتھولک، پروٹسٹنٹ اور مسلم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بس وہ لوگ جو اس بارے میں حقائق سے انکار کر چکے ہیں، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، میں انہیں شدید عذاب دے دوں گا دنیا اور آخرت میں، اور ان کو کوئی سپورٹر نہیں ملیں گے، اور جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کر چکے صالحات کے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ کریم ان کو پورا دے گا ان کے بدلے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ کریم مشرکین کو پسند نہیں کرتا، ذالک نتلو علیک من الآیات، یہی وہ چیزیں او محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کے لیے ریسائٹ کرتے ہیں آیات اور حقائق سے، والذکر الحکیم، اور یہ حکمت اور دانائی سے بھرا ہوا ریمائنڈر ہے۔ ان مثل عیسیٰ، اب عیسیٰ کی تخلیق لوگوں کو یونیک کیوں معلوم ہو رہی ہے؟ ان مثل عیسیٰ، تحقیق عیسیٰ کی مثال، عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے نزدیک یہ آدم کی تخلیق اور کریشن جیسی ہے، تو آج تک کسی نے آدم کی تخلیق پر اعتراض نہیں کیا کہ ماں باپ دونوں نہیں تھے کیسے پیدا ہوا، تو عیسیٰ کی تخلیق پر کیا اعتراض ہے؟ ایک چیز تو ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، اور اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر کسی کو غلط فہمی آدم کے متعلق، تو پھر میں ریمائنڈ کروا رہا ہوں کہ اس کا ماں باپ دونوں نہیں تھا، خلقہ من تراب، اللہ نے پیدا کر دیا اسے مٹی سے، ثم قال له کن فیکون، پھر اسے کہہ دیا کن فیکون، کہ ہو جا، تو وہ ہو گیا، تو اذا قضا امرا، یہاں بھی کن کہہ دیا فیکون، وہ ہو گیا۔ الحق من ربک، یہ حق نازل شدہ ہے آپ کے رب کے جانب سے، فلا تکن من الممترین، او مخاطب جو بھی اس قرآن کا مخاطب ہے، the entire humanity،
فلا تکن من الممترین، آپ اس کے بارے میں کسی شک و شبے پہ نہ پڑیں. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک، جو بھی آپ کے ساتھ آرگومنٹس کرے عیسیٰ کے بارے میں من بعد ما جاءک من العلم، جبکہ آپ کے پاس یہ تفصیلی بیان آ گیا، تو اس سے آرگومنٹس نہ کریں. آرگومنٹ سے ان کو قانع نہیں کر سکو گے. انہیں کہہ دیں کہ تعالو آئیے ندعو ابناءنا، مباہلہ کرتے ہیں. سارا میں نکلتے ہیں، اپنے بچوں کو آپ نکالے، اپنے کو میں نکالتا ہوں. وہاں دعا کرتے ہیں کہ جو ہم میں سے حق پر ہے عیسیٰ کے معاملے میں وہ نجات اس کو ملے اور باقی ہلاک ہو جائے. اب ان کو پتا تھا کہ یہ حق پر ہے، نہیں نکلے. فَقُلْ تَعَالَوْا، تو انہیں کہہ دیجئے کہ آئیں ندعو ابنانا، اب بلاتے اپنے بیٹوں کو، ابنا کو آپ کے بیٹوں کو، ونسانا اپنی بیویوں کو، ونساکم آپ کی بیویوں کو، وانفسنا خود ہم، وانفسکم اور خود آپ، ثم نبتہل اور پھر تضرع سے دعا مانگیں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور دعا میں ہم قرار دیں گے لعنت کو کافروں کے اوپر. ان ھذا لهو القصص الحق، تحقیق یہ سچے بیانات ہیں. اللہ کریم نے ویریفائی کر دیا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں سچے بیانات ہیں. وما من الہ الا اللہ، تو عیسیٰ کاہے کا الہ بن گیا. وما من الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر ایک اللہ. ان اللہ لہو العزیز الحکیم، فإن تولوا، اگر لوگوں نے منہ موڑ لیا، فإن اللہ علیم بالمفسدین، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں موڑنے والے مفسدین کو ٹھیک ٹھاک جانتا ہوں، میں ان کو ٹھیک ٹھاک جانتا ہوں، ان کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے. اب سورہ مائدہ پہ چلے جائیں، کیونکہ یہ چیپٹر یہاں بڑا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے. کیا خیال ہے چودھری صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ چیپٹر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو، وہ تو متواتر احادیث متواترہ ہیں، اس میں امت کے اتفاق سے وہ لوگ کافر ہیں جو اس چیز کو نہیں مانتے. نمبر 72، لقد کفر الذین قالوا، تاکہ کافر ہو چکے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہہ دیا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ مسیح ابن مریم کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں. بس یہ اللہ کا جو تصور یہ کون ہے؟ عیسیٰ ہے. یہ اللہ کا جو تصور ہے یہ کون ہے؟ عیسیٰ ہی اللہ ہے. ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اب اسے کہتے ہیں مدعی سست اور گواہ چست. اللہ کریم فرماتے جس کو خدا بناتے ہیں اس کا بھی یہ دعویٰ ہے. وقال المسیح، جبکہ مسیح نے خود کہہ دیا تھا یا بنی اسرائیل، او بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، بندگی کرو اللہ تعالیٰ کے جو میرا رب ہے اور آپ کا رب ہے. انہ من یشرک باللہ، تحقیق وہ جو شرک کر دے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، حرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کے اوپر جنت کو. ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وما للظالمین من انصار. لقد کفر الذین، یہ ہے عقیدہ الوہیت عیسیٰ، اس کو رد کر دیا اللہ نے، عقیدہ الوہیت عیسیٰ. اور یہ دوسرا عقیدہ تثلیث. لقد کفر الذین، تحقیق کافر ہو چکے وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہہ دیا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تعالیٰ تین میں ایک ہے. وما من الہ الا الہ واحد، جبکہ نہیں ہے کوئی الہ مگر صرف ایک ہی ہے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر وہ نہ رکے عما